ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت محفل سجائی ہے بھائی سہیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم۔ اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بڑائی سے۔ شاعر کہتا ہے اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ماشاءاللہ تبلیغی بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اردو آتی ہے اب لوگوں کو سمجھ؟ تھوڑی تھوڑی ماشاءاللہ، جس طرح مجھے میواتی تھوڑی تھوڑی آتی ہے اپنی بولی، تو اردو سے ہی کام چلاتے ہیں۔ اللہ بہت انڈیا میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے کس طرح اس ملحد منحوس کو خاموش کرا، آپ لوگوں نے دیکھا نا؟ تو اپنے پروردگار کی تعریف کرنی ہے، اپنے پروردگار کا نام بلند کرنا ہے۔ میرے ساتھ مل کے بولو، بچے بھی پڑھیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان تک زندہ اٹھانے والا، یہ ہمارا رب ہے بھائی، کہو ذرا سبحان اللہ۔ آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان تک زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پالے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے۔ اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے آپ بولنا چاہ رہے لیکن شرما رہے، شرمائے نہیں بھائی، محبت سے سبحان اللہ۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پالے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے، فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ابھی تک تو
آپ نے اور نبیوں کے واقعہ سنے نا بھائی، اب آخری شعر ہمارے نبی کا واقعہ، اور وہ بھی ہجرت والی رات، پیچھے کفار مشرکین پیچھے پڑے ہوئے تھے، دشمن، اور پیارے آقا پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، غار میں جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے کیسے حفاظت کی؟ ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا، مکڑی نے بن کے جالا مغار کا چھپایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات اپنے یاروں کو یوں بچایا، مکڑی نے بن کے جالا مغار کا چھپایا، اندر کبوتروں کی، اندر کبوتروں کی غوں غوں مچی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ۔ میں کہوں گا اللہ بہت، آپ کہیں گے، بولیں گے انشاءاللہ اللہ بہت۔ واہ واہ کیا خوبصورت آواز ہے، اس کو کم نہیں کرو، اور آؤ بلند کر کے، اللہ بہت، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کربت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ پاک سلامت رکھے۔ ایک نعتیہ کلام آپ کو سناتا ہوں، آج میرا دل کر رہا ہے وہ پڑھنے کا۔ ایک دفعہ سارے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لوگوں کی تعریف شاعر نے کی، آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے، میرا نام ہے نصر اللہ، کہتا ہے نصر اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ لوگ بھی بول دو بھائی ساتھ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کس پر؟ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ کہیں گے زمانہ ہے، میں کہوں گا نا قربان، آپ سارے مل کے کیا کہیں گے بھائی؟ زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، سہرا کا وہ بابا ہے،
ایک میں ہی نہیں ان پر قربان. سبحان اللہ. اور بڑی پیاری بات، محروم کرم کرم کرم، توجہ توجہ، محروم کرم ہم کو رکھیے نا سر محشر. محروم کرم ہم کو رکھیے نا سر محشر. جیسے بھی ہیں ہم آخر، جیسے بھی ہیں ہم آخر، امت تو تمہاری ہے. جیسے بھی ہیں ہم آخر، امت تو تمہاری ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر واقعہ ذہن میں آ رہا ہے حضرت، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا 3 بیٹے تھے، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم. عبداللہ قاسم کا انتقال ہو گیا، چھوٹے سے تھے. ابراہیم تھوڑے بڑے ہو گئے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کو بڑی محبت تھی، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، ہر نبی نے دعا وہ دنیا میں مانگی فوراً قبول ہوئی. آپ بھی دعا مانگ لیں اور اللہ پاک قبول کر لیں گے. اللہ پاک ابراہیم کو زندگی دے دیں گے. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا بھائی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے اور وہ میں اللہ پاک سے قیامت کے دن مانگوں گا اور تب تک مانگوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے. سبحان اللہ، کیا نبی دیا اللہ پاک نے یار. سارے مل کے بولو، جیسے بھی ہیں ہم آخر امت تو تمہاری ہے. جیسے بھی ہیں ہم آخر امت تو تمہاری ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت یہ میں نے پہلی بار پڑھا، اب اس سے پہلے یا پریکٹس کی ہے. جزاکم اللہ. اب چلتے ہیں ایک اور نعت کی طرف. لکھنے والا تو اس دنیا میں نہیں ہے ابھی، لیکن وہ کس محبت میں لکھ کر گیا ہے یار. کہتا ہے شاعر، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ پاک اس محفل کی برکت سے ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے.
تو بھائی آپ لوگ جانا چاہتے ہیں نا مکہ مدینہ، دیکھو بھائی پیسہ نہیں لے کر جائے گا، لے کر جائے گی آپ کی محبت، تڑپ۔ میں کہوں گا جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے، تو ہاں آپ سارے کہیں گے پھر، اور کہیں گے نا جی انشاءاللہ، شرمائیں گے تو نہیں بھائی، کہیں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے آپ لوگ چلے جائیں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے۔ ایک تو آپ کے سرجانی ٹاؤن کی گلیاں، اتنی گلیاں دل نہیں کرتا آنے کا، لیکن مجبوری ہے، گھر ہے، رہنا ہے۔ ایک تو وہ گلیاں جہاں قسمت لے کر جاتی ہے، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے، تو سبحان اللہ۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، سر عرش آقا کی مہمان نوازی، سر عرش آقا کی مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے، تو اچھا ماوا کھا رہے ہو، ورنہ پڑھ دے بھائی، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے بھائی، پھر اور کیا ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو جس کے منہ میں پان یا ماوا یا چھالیاں نہیں ہے وہ خاموش نہ رہے۔ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے، تو جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے، تو پھر کر نعرہ لگاؤ ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد۔ ہاتھ جو بلند کرنا ہے نا وہ پورا بلند کرنا ہے، اور مکہ بنانا ہے، اتنا ہاتھ نہیں اور مکہ بھی نہیں، اس سے نہیں چلے گا، پورا ہاتھ اور مکہ دونوں چاہیے۔ آؤ مل کر نعرہ لگاؤ ختم نبوت زندہ، میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں، آئیں گے عیسیٰ یا پھر آئیں گے دجال کئی، ہر گانا دجال ہے لوگوں، میری نظر میں
ہمارے علماء حضرات ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ لوگوں مسلمانوں میرزائی سے جو بھی لوگوں کوئی تعلق رکھتا ہے اس کے ایسے عمل سے دل میرے نبی کا دکھتا ہے مرزائی ہر شے پہ لوگوں لعنت بھیجو آج کے بعد ہو کے رہے گی جھوٹی نبوت رسوا اور برباد آؤ مل کر نعرہ لگائے ختم نبوت زندہ باد اللہ پاک ہم سب کو ختم نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے آمین اب چلتے ہیں صحابہ کے در پر یہ صحابہ تو مکہ میں رہتے تھے نا مدینہ میں رہتے تھے لیکن ان کی قبریں اور ممالک میں کیسے ہمارے پاکستان میں سکھر میں صحابہ کی قبر پشاور میں صحابہ کی قبر یہ کیسے بھائی یہ دین پھیلانے آئے تھے ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کو سیکھے گا عمل کرے گا اور آگے پھیلائے گا میرا بھائی انشاءاللہ جس کا پکا ارادہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پکا ارادہ کر کے بولے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے یہ صحابہ کون ہیں شاعر کہتا ہے صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ ستارے ہیں صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ ستارے یہ ستاروں کی مانند ہمارے پیارے نبی نے صحابہ کی تعریف میں کہا اللہ رب العزت صحابہ کی تعریف کر رہا ہے پیارے آقا تعریف فرما رہے ہیں تو یہ جو امتی ہیں یہ بھی تعریف کریں گے نا انشاءاللہ یا ڈریں گے کریں گے انشاءاللہ چلو بھائی پھر آپ نے کہنا ہے ستارے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ ستارے ہیں سبھی اصحاب راہ خلد کے روشن مینارے ہیں نبی نے اس عطا سے تربیت کی سب صحابہ کی کہ خود اللہ نے ان کے لیے تمغے اتارے ہیں کہ خود اللہ نے ان کے لیے تمغے اتارے ہیں صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ ستارے ہیں بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا حضرت یہ اشعار میں نے ریکارڈ کرائے پڑھے بڑی مقبولیت سے اللہ پاک نے نوازا اور مجھے پورا پاکستان گھمایا اور میں نے ہر جگہ دیوانوں کو دیکھا کہ وہ بہادر صحابہ کا دیوانہ بہادر کس طرح بولتا ہے تو میں نے جب دیکھا ان کو بتایا کہ بھئی دیوانہ تو ہاتھ بلند کرے گا اور مکہ بنائے گا اور ہر لائن کے آخر میں جو لفظ صحابہ ہے وہ بولے گا بہادروں کی طرح تو پھر ماشاءاللہ میں نے کوئٹہ میں بھی دیکھا پنجاب کے بھی کتنے علاقوں میں اندرون سندھ کے بھی کتنے علاقوں میں دیکھا آج میں پہلی بار علوم شریعہ میں پڑھ رہا ہوں اور دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ دیوانے یا ڈرپوک ہیں اچھا دیوانے بہادر ہیں یا ڈرپوک ہیں اچھا آپ لوگ ڈرپوک ہو یا بزدل ہو اچھا بہادر ہو نا بھئی ماشاءاللہ تو بہادر بولے گا نا انشاءاللہ دھڑلنے سے ٹھیک ہے انشاءاللہ چاچا جی رکشہ آپ چلاتے ہیں نا رکشے والے نا ماشاءاللہ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا میں قدیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سب حسینے پر ہر
درخشندہ ستارے ہیں اسلام صحابہ کے حق میں اسلام صحابہ کے حق میں اسلام صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں رحمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں شعراء کی بات تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں صحابہ ماہ بطحا کے درخشندہ ستارے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ختم نبوت کا کام کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ علماء طلباء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ مساجد مدارس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے دیر اور دور تک کے لیے قبول فرمائے والسلام